چائنا میں تو گولی مارتے ہیں اور پھر گولی کے پیسے بھی فیملی ممبر سے لیتے ہیں تاکہ اسٹیٹ کے پیسے وہاں بھی ضائع نہ ہو. مین وجہ بتاؤں گا نا وہ یہ ہے کہ بزنس کا انوائرمنٹ ہے وہ بہت فرینڈلی ہے, بہت آسان ہے. پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی ایگزیبیشن ہوگی, کوئی جو ہے وہ کاروباری ایکٹیویٹی ہوگی, جس نے جس ایگزیبیشن میں جانا ہے وہ ڈاکیومنٹ سبمیشن کراتے ہیں. اپ ٹو 90% اس کی جو کاسٹ ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پے کرتی ہے. مطلب اتنے ہم بے شرم ہیں کہ جو پاکستان ایکسپو سینٹرز ہیں, جو پاکستان کی عوام کے پیسوں سے, ٹیکس کے پیسوں سے ہم نے یہاں پر سینٹرز بنا رکھے ہیں, وہاں کی لیٹرینیں تک اصلاً استعمال کرنے کے قابل نہیں تھی جب چائے کان کے اوپر. اور ایسے بے شرم ہیں کہ میں نے اس کے اوپر کالم لکھا اور کسی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا. تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے, ابھی چائے کان نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے جناب ہمیں دھمکی دے دی کہ جناب ہم آپ کی چائے کان ہی کینسل کر رہے ہیں. وہ کیسے کمپیٹ کرے گا اس بندے کی پروڈکٹ پرائس سے جو 90% تو گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ تو صرف 10% لگا کے آیا ہوا ہے, اور آپ جو ہے 100% جیب سے لگا کے جا رہے ہیں اس جگہ پہ. آپ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ ویلکم بیک. چائنیز اکانومی ورسز پاکستانی اکانومی, چائنیز ورکر ورسز پاکستانی ورکرز, چائنیز بزنس مین ورسز پاکستانی بزنس مین. تو جناب اس کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن بات جو ہے شروع کرنے سے پہلے ارسلان یہ بات کر رہے تھے کہ جناب جو چائنیز گورنمنٹ ہے اس نے اسکولوں کے اندر پرائمری اسکولوں کے اندر اے آئی جو ہے اس کو کمپلسری قرار دے دیا. مینز لوگوں نے سیکھنی ہے. تو ہمارے تو یہاں پر نہ یونیورسٹیوں کے اندر, نہ کالجز کے اندر, نہ اسکولوں کے اندر کہیں پر ہمیں اے آئی نظر آتی ہے. وہ ریحان اللہ والا جو ہے بابا, وہی اے آئی کرتا جو ہے, میرے خیال سے ہم لوگ ان کا مزار بنا دیں گے. باقی ہم لوگوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا ہے. تو ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ ارسلان میرا سوال یہ ہے, آپ کی بھی یہاں پر فیکٹری تھی, چھوٹی سی بزنس تھا. جی بالکل. آپ نے الحمدللہ بند کر دیا. بڑی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بند کرنا پڑا. کتنے لوگ کام کرتے تھے؟ تقریباً 10 سے 12 لوگ. 10 سے 12 لوگ کام کرتے تھے پاکستان میں اور ملتان کے اندر آپ کا, اور آپ کو وہ بزنس بند کرنا پڑا. ایگزیکٹلی. میں بھی جی کوئی کم و بیش 8 سے 10 یا سے زیادہ بزنسز بند کر چکا ہوں. اور آج صبح سچویشن یہ تھی کہ میں آج صبح آفس آتے ہوئے میں اتنا زیادہ مجھے اس کو میں ہائپر ٹینشن کہہ لوں یا کیا کہہ لوں کہ میں نے آج ڈبل ایکسرسائز کی صبح پارک میں. میری دونوں سائیڈز جو ہیں یہ شدید پریشر میں تھیں, یہ درد کر رہی تھیں, اس لیے کہ یہاں پر جس کی جو جاب ہے وہ نہیں کرتا. اور اگر لوگوں کو تھوڑا سا بول دیں, پوچھ لیں کہ بھائی کیوں نہیں کام کرتے, تو وہ کہتے ہیں جی بندہ لا بلور میں جا رہا جی. تو خیر, تو ارسلان جائنا کے اندر ایک جو فون کا کور ہے یا یہ ٹیبل ہے, یہ ٹیبل بھی چائنیز ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹیبل چائنا کے اندر جو ہے کیسے سستا بن جاتا ہے, جبکہ پاکستان میں جو ایوریج سیلری ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ $100-125 ہے. چائنا میں ایوریج سیلری $700 ہے مزدور کی. اس کے باوجود وہ مزدور جو ہے وہ وہاں پر ٹیبل بنا کے چائنیز گورنمنٹ وہاں سے پاکستان میں بیچتی ہے, اور ہم پاکستان میں بیٹھ کے ہمارا کارپینٹر اس پرائز کے اوپر وہ ٹیبل نہیں بنا سکتا. کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس میں آپ کو سب مین وجہ بتاؤں گا نا وہ یہ ہے کہ جو بزنس کا انوائرمنٹ ہے وہ بہت فرینڈلی ہے, بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ لگتا ہے آسان بزنس کے نعرے لگتے ہیں, لیکن وہاں پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ اس طریقے سے ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر بزنس کرنے والے کو فلی سپورٹ بھی کرتی ہے, پروموٹ بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے, پروموٹ اس طریقے سے کرتی ہے کہ ہر پروونس کی ایک پالیسی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی ایگزیبیشن ہوگی, کوئی جو ہے وہ کاروباری ایکٹیویٹی ہوگی, وہ اس کی لسٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے چیمبر آف کامرس کے تھرو اس کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایگزیبیشن ہوگی, جس نے جس ایگزیبیشن میں جانا ہے وہ ڈاکیومنٹ سبمیشن کراتے ہیں. اپ ٹو 90% اس کی جو کاسٹ ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پے کرتی ہے. ارسلان صاحب, آپ کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یعنی دوسرے ملکوں کے اندر جہاں پر ایکسپوز ہوتی ہیں اور جو باہر کی کمپنیز کراتی ہیں, باہر کے ممالک کراتے ہیں, وہاں کی جو کاسٹ آتی ہے وہ اپ ٹو 90% از اسپانسرڈ بائی گورنمنٹ. چائنیز گورنمنٹ. یس, چائنیز گورنمنٹ دیتی ہے. اس کے اندر آپ نے اگر اس میں ایگزیبیشن میں کوئی بوتھ لینا ہے,
اس کی فیس، آپ کی پوری ٹیم نے ٹریول کرنا ہے، رہنا ہے، کھانا پینا واٹس ایور، آپ کے سیمپلز جا رہے ہیں، ان ساروں کی ٹوٹل کاسٹ کا 90% جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کو پے کر دیتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ جہاں پہ اتنی فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی، میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے صرف کہ یہ کس طریقے سے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اپنے کاروباری حضرات کو، اپنے تاجر کو، ٹھیک ہے، بزنس اونرز میں کو. اپنی یہاں پر ایک ٹاپ کی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ اگر آپ جی جی برا نہ بتائیں بنائیں تو پلیز بتا پلیز. دوں. یہ ریسنٹلی ہم نے ارسلان صاحب چائے کان کرائی. اچھا چائے کان کرائی تو چائے کان کے اندر ہم لوگوں نے ایک ہال جو ہے اس کا ایک دن کا کرایہ جو ہے ہم نے 25 لاکھ روپیہ دیا. اچھا اوف. مطلب اتنے ہم بے شرم ہیں کہ جو پاکستان ایکسپو سینٹرز ہیں، جو پاکستان کی عوام کے پیسوں سے، ٹیکس کے پیسوں سے ہم نے یہاں پر سینٹرز بنا رکھے ہیں، وہاں کی لیٹرینیں تک ارسلان استعمال کرنے کے قابل نہیں تھی جب چائے کان کے اوپر. اور ایسے بے شرم ہیں کہ میں نے اس کے اوپر کالم لکھا اور کسی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا. مطلب نیچے سے لے کے اوپر تک نا مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی بے حس بغیرت کی لاشیں ہیں. اور ابھی وہ وجاہت بول رہا ہے کہ جی 5 بجے کے بعد اگر آپ نے ایکسپو سینٹرز استعمال کرنے ہیں تو اس کے آپ کے ایڈیشنل پیسے ہوں گے. کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. یہ جو اور یہ ٹی ڈیپ کے اندر آتا ہے، تو ٹی ڈیپ کو جو ہے نا وہ ٹریڈ ڈسٹرائنگ اتھارٹی جو ہے نا اس کا نام ہو جانا چاہیے، بجائے یہ کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. مطلب آئی بلیو میرے خیال سے شاید 3 ارب روپیہ یہ سال کا یہ ٹی ڈیپ جو ہے وہ کنزیوم کر جاتی ہے. مجھے تو آج تک کہیں نظر نہیں آیا ہے کہ یہ کون لے جاتا ہے، کہاں لے جاتا ہے، کدھر لگ جاتا ہے. ویب سائٹ اتنی گھٹیا ہے ان کی کہ اس ویب سائٹ کے اوپر سوائے وہ جو آفیسرز ہیں، مطلب مین ہوم پیج کے اوپر کسی آفیسر کی فوٹو کی کوئی تک ہے؟ بالکل نہیں. مطلب سیلف پروموشن کی یار کہاں پر احساس کمتری کا آپ لوگ شکار ہو. کیوں آپ لوگوں کو جو ہے اپنی سیلف پروموشن چاہیے ہے کہ آپ کو اپنی فوٹو جو ہے وہ مین ٹی ڈیپ کے پیج کے اوپر لگانی ہے کہ جناب کون لوگ ہیں آپ کون سے چودھری صاحب یا کون سے فلاں افسر جو ہے اس ادارے کے مالک ہیں. آپ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی مینز کہ وہ ٹریڈ ڈیولپ کر رہی ہو، نہ کہ آپ کی سیلف پروموشن کر رہی ہو. اور آپ کا جو ایک ادارہ ہے پاکستان ایکسپو سینٹر، اس کے اندر ایک دن کا آپ وہاں پر ایکسپو منعقد کروانے کا 25 لاکھ روپے لیتے ہیں، صبح 9 سے شام 5 بجے تک، اور اس کے بعد تو اس کے ایڈیشنل چارجز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہیں سے لگتا ہے کہ یہ اس ملک میں یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ٹریڈ ڈیولپ کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں جس طریقے سے آپ نے یہ بات بتائی، یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کیا، یہ ٹریڈ ڈسٹرائی ہونی ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹریڈ ڈسٹرائنگ اتھارٹی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب ہم لوگ جیسے بات کر رہے تھے کہ جی وہ کس طریقے سے اپنے بزنس کو اتنا مطلب گرو کر رہے ہیں، سستی پروڈکٹ بنا کے منڈی میں لے جاتے ہیں. ہم نے ایک پوائنٹ پہ صرف بات کی ہے. اب جب ایک بندہ جو یہاں سے 25 لاکھ یا واٹس ایور پیمنٹ کر کے پھر وہ لوگوں کے پاس جا رہا ہے اپنی پروڈکٹ کو لے کے، وہ کیسے کمپیٹ کرے گا اس بندے کی پروڈکٹ پرائس سے جو 90% تو گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ تو صرف 10% لگا کے آیا ہوا ہے. ہاں اور آپ جو ہے 100% جیب سے لگا کے جا رہے ہیں اس بالکل جگہ پہ، آپ کیسے کمپیٹ کریں گے مارکیٹ یا کے ساتھ؟ ٹریڈ یہاں پر جو ہے ایک ادارہ ہے بچوں کا ہوم سکولنگ یہاں پر کرتے ہیں، اس ادارے کا نام انہوں نے ایک ایونٹ جو ہے کروانا تھا پاکستان ایکسپو سینٹر میں، بچوں کا ایونٹ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اسکولوں میں لگتا ہے وہ منی کینٹن فیئر، تو انہوں نے سوچا، اچھے لوگ ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ لاہور ایکسپو سینٹر کے اندر ہم لوگ نا ایکسپو لگاتے ہیں اور بچوں کو جو ہوم سکولنگ بچے ہیں، جس پہ میرے بچے بھی شامل تھے، وہ آ کے اپنا سٹال لگائے. تو میرے بچے بڑے خوش تھے کہ یار جائیں گے وہ ہم چائے. میرے بچے ایک سوچ رہا تھا میں چائے بیچوں، دوسرا سوچ رہا تھا میں نے نیمبو پانی بیچنا ہے، میری بیٹی سوچ رہی تھی میں نے کروشیا کی چیزیں بنا کے بیچنی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جناب ایک دن ان کی طرف سے میسج آ گیا کہ جی وہ ہم یہ ایونٹ جو ہے وہ نہیں کروا پا رہے. ٹھیک ہے، ایونٹ ضرور کروائیں گے لیکن محدود کر دیا ہم نے کیونکہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے. یہ جو ہماری پاکستان یہ جو لاہور ایکسپو سینٹر ہے اس کی انتظامیہ کے منہ بھرنے کے لیے، جس سے وہ ان کے منہ بھرے جا سکیں اور وہ وہاں پر ایکسپو منعقد کریں جہاں پر چھوٹے بچے جو ہیں وہ سٹال لگا سکیں. میں اس سے زیادہ سمجھتا ہوں الفاظ استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو واش روم تک صاف نہ کروا سکے، جو ایسے بے حس ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر ایبسلیوٹلی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کا بھی قصور ہے کہ ہم سب لوگوں کو بحیثیت پوری قوم ہم بھکاری ہیں.
کبھی سعودیہ کے پاس جا رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, کبھی قطر کے پاس جا رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, کبھی ہم لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ سلوٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ ادارے جو اس ملک کے اندر بزنسز جو ہیں وہ بلڈ کرنے کے لیے فاؤنڈیشنل رول ادا کر سکتے ہیں, وہ جو ہے منہ کھولے بیٹھے ہیں کہ ہم ایک دن کا جو ہے نا 25-30 لاکھ دو گے تو آپ کو ایک حال ملے گا. شرم آنی چاہیے. مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے, کسی اور کو آئے تو نہ آئے. یہ میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں. مطلب ہمارے کچھ پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں کہ جی آپ جائیں کسی ایکسپو سینٹر میں اور وہاں پہ جا کے کچھ بیچ لیں, کچھ جو ہے نا سیکھ لیں. میرے اپنے بیٹے نے فروٹ کے اسٹال لگائے ہوئے ہیں, فروٹ بیچتا ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر کے جو یوز کے اس کے ٹوائز نہیں ہوتے وہ اسکول میں جا کے ٹوائز سیل کر دیتا ہے. اب اس کو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیمسٹر میں 2 وہ ہوتی ہیں صرف اس کی ایکٹیویٹیز, بٹ اس کو ایسی عادت ہوئی کہ وہ ڈیلی اٹھاتا ہے ٹوائز, جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں جا کے شام کو وہاں پہ ٹوائز بیچ دیتا ہے. حالانکہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ٹوائز اس کے ہم لوگ لے بھی سکتے ہیں, بٹ اگر پاکستان میں آئے وہ تو کیا ہوگا. تو وہ تو مجھے ابھی بھی کہہ رہا تھا, چاچیاں کیا کہیں گی, وہ ابھی بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ بابا میں یہاں پہ اپنی شاپ بنا لیتا ہوں. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے فیملی, ٹھیک ہے, کہ جی وہ نہیں یہاں پہ کیا کریں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے. تو بڑا زیادہ میدا پہ ہوتے بیسک ایگزیکٹلی بچے کو دکان پہ والی ہے, ٹھیک ہے, بچیاں دی کمائی کھانی ہے, بچے نے کوئی کمانی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے ٹوائے سیل کرتا ہے, ان سے ہی جو نیا ٹوائے اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے, اپنی سسٹر کے لیے بھی لے لیتا ہے, نیگوشیشن بھی کرتا ہے ان کے ساتھ. تو بچپن سے اس کو پورا سسٹم چلانے کی اس کے تو ڈی این اے میں شامل ہو گیا. اس کو بل بنانا آتا ہے, اس کو کیلکولیٹ کرنا آتا ہے, نہ کبھی اس نے کوئی میتھ نہیں پڑھی, کبھی پلس مائنس نہیں سیکھا, ٹھیک ہے. وہ اپنے جو ہے وہ کیو آر کوڈ اپنا لے جاتا ہے, جا کے وہ آگے ان سے دے دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے اسکین کریں, پیمنٹ پیسے لے لیتا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں ہمیں پیرنٹس کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں رول پلے کرنا ہوگا. گورنمنٹ کو تو ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا, اداروں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ وہ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اب سیریس ہو ہوش کے ناخن. میں نے صرف اتنی سی بات کی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنے پیسے کیوں لے رہی ہے, گورنمنٹ کو سبسیڈائز کرنا چاہیے. تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے ابھی چائے کا نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے جناب ہمیں دھمکی دے دی کہ جناب ہم آپ کی چائے کا نہیں کینسل کر رہے ہیں. امیجن کریں, رویہ چیک کریں کہ آپ سرکاری ملازم نہیں ہو, کون ہو آپ, ڈان ہو آپ, گنڈے ہو آپ, کون ہو. مطلب ملک و قوم کی ترقی کے اوپر کس کس قسم کے ہم لوگوں نے لوگ بٹھا رکھے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کس مطلب جونکے ہیں. یہ ہمارے پاس ادارے ہیں, ہمارے پاس بلڈنگز ہیں, اور ہمارے پاس جونکے ہیں, ٹھیک ہے. صرف اور صرف کمی کہاں پہ ہے, سسٹم کو امپلیمنٹ کروانے کی. سسٹم بھی ہے, سسٹم کو تھوڑا آسان کر کے امپلیمنٹ کروا دیں تو یہ ساری جو پرابلمز ہیں بڑے آرام سے تو ان سالو ہو جونکوں کا سکتی کیا ہیں. بنے گا, بس یہ ان کا میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ ان کا کیا بنے گا. چائنا میں تو گولی مار دیتے ہیں, چائنا میں تو گولی مارتے ہیں اور پھر گولی کے پیسے بھی فیملی ممبر سے لیتے ہیں تاکہ اسٹیٹ کے پیسے وہاں بھی ضائع نہ ہو. خیر تو چلے ارسلان, یہ تو اسٹیٹ ہم لوگ اسٹیٹ تو ٹھیک نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پر اب جو سرکاری ملازم بیٹھ چکا ہے وہ پتہ نہیں کیسے بیٹھا بیچارہ, ہو سکتا ہے پیسے دے کے آیا ہو تو اس نے وہیں سے پیسے نکالنے ہو. اینی ہاؤ ہم لوگ سرکار کا تو کچھ نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیے, عام جو ورکر ہے, میرا جو ہے جو کمپنی میں کام کرنے والا بندہ ہے, میرے ایک دوست ہیں, پارٹنر ہیں عاصم صاحب یو کے میں, تو ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے یار ہم روز دے 500 آرڈر ڈسپیچ کرنے ہیں. میں جی 500 آرڈر روز دے, سوری 5000 آرڈر روز دے ڈسپیچ کر دیو تو کنے بندے رکھے دے نے تسی اتنے پیکنگ ڈسپیچنگ واسطے. کہنے لگے 2. میں کہا میرا بندہ تے دن چ 50 پارسل پیک کر کے تھک جاتا ہے. واٹس دا ڈفرنس. چائنا کے اندر بھی کوئی بندہ, مطلب امیزون کے اندر جو ایوریج ہے, ایوریج جو 1 گھنٹے کے اندر امیزون ایوریج لیتا ہے پارسلز پیک کرنے کی اور ڈسپیچ کرنے کی, مطلب اس کو پک اینڈ کیا بولتے ہیں, پیک اینڈ شپ, جو بھی 450 ہے, 450 500 ہے 1 منٹ میں, 1 گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں, ٹھیک ہے. 1 گھنٹے میں ایک بندہ ایوریج امیزون میں 450 پارسل جو ہے ان کو پیک کر کے ڈسپیچ کے لیے ریڈی کرتا ہے. ہمارے یہاں پر پورے دن کے اندر 50 پارسل جس دن پیک ہو جائیں, شام کو فون کر دینا, سر جی آج 50 پارسل پیک کیے جائے, آپ روٹی شوٹی تک آج. صحیح. اچھا, وہاں پہ چائنا کے بھی اگر ہم کلچر کی بات کریں تو وہاں پہ اس کام کے اوپر جو ان کی ڈیوٹیز ہیں نا اس کے اوپر کوئی روٹی شوٹی نہیں بنتی, ٹھیک ہے. وہاں پہ بڑا سمپل سا انہوں نے فارمولا رکھا ہوا ہے, بیسک سیلری رکھی ہوئی ہے پلس پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
اب وہاں پہ جو مالک ہے اس نے بتایا ہوا ہے کہ ہر سیلس پرسن، فار ایگزامپل سیلس پرسن کی بات کرتے ہیں، سیلس پرسن یا کوئی بھی ہو، وہ پیکنگ والا ہو، سب کے ساتھ یہی ہے کہ بیسک سیلری ہے اس کی اور اس کے ساتھ اس کی پرسنٹیج ڈیفائن ہے. بتایا ہوا ہے کمپنی نے کہ تم نے اتنی سیلز یا اتنا ریونیو کمپنی میں لے کے آؤ گے دین تمہیں جو ہے وہ یہ سیلری اور یہ پرسنٹیج ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ یہ ریونیو نہیں لے کے آ رہے، وہ پرسنٹیج تو گئی سو گئی، اس سیلری میں سے بھی آپ کی ڈیڈکشن ہوگی. تو وہاں ڈیڈکشن کا کلچر ہے جو ان کو فورس کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری آؤٹ پٹ دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک سمپل سا فارمولہ ہے. یہاں پہ اگر مطلب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈیڈکشن پہ جو ہے وہ تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی ہم جا رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بٹ پر تو وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے یہی ہے کہ وہ گھوسٹ امپلائز کو نہیں فرق کر سکتی. تو یہاں وہاں پہ کیا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا ڈیڈکشن اپلائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ورکر اس طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسے ان کی اپنی فیکٹری ہو. ٹھیک ہے، وہ ٹائم کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ اپنے جو ورکنگ آورز ہیں اس کے اوپر آنیسٹی کے ساتھ کام کریں گے، کام کر کے اپنی جو ہے وہ آؤٹ پٹ کو میکسیمائز کر کے آپ کو ریزلٹس دیتے ہیں، خود بھی فائدہ لیتے ہیں، اپنی کمپنی کو، اپنی فیکٹری کو بھی فائدہ دیتے ہیں. ہماری فیکٹریاں کیوں نہیں چل پاتی اسلام؟ گورنمنٹ کے تو ایشوز ہیں لیکن کیا ہمارے اپنے بھی ایشوز ہیں؟ ہمارا مطلب کہاں کہاں پر خرابی ہے؟ ہم کام ٹھیک نہیں کرتے، ہمیں کام لینا نہیں ٹھیک آتا، باس صحیح نہیں ہے، مینیجر ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے پاس ٹولز نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں. اگر ہم لوگ صرف باس کی بات کر لیں کہ جی ایک جو کمپنی کا باس ہے، لیڈر ہے، اس میں چائنیز اور پاکستانی لیڈر جو کمپنی کا ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہمارے ایک کسٹمر تھے، ان کو ایک پروڈکٹ چاہیے تھی. ٹھیک ہے، جو کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ تھی. تو میڈیکل کی پروڈکٹس تو پاکستان میں بن رہی ہیں آلریڈی، بہت ساری سیالکوٹ بھرا ہوا ہے. ہم نے کسٹمر کے لیے ایک سیمپل پاکستان سے منگوایا، ایک چائنا سے منگوایا. ٹھیک ہے، جو پاکستانی پروڈکٹ تھی اس کی کوالٹی بھی اچھی تھی، پرائس بھی لو تھی. اچھا ٹھیک ہے. چائنا کی جو پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی ایز کمپیئر ٹو پاکستان لو تھی، پرائس ہائی تھی. اچھا، بٹ الٹیمیٹلی کسٹمر کو مجبوراً چائنا سے خریدنی پڑی. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو باس صاحب ہیں ان کے پاس، ان کی کمپنی کے پاس فیکٹری تو کھول لی ہے، بیسک سا سرٹیفکیٹ FDA وہ نہیں تھا. اور ان کا ایتھیکلی اگر ہم ان کے ایتھکس کی بات کریں تو وہ کہتے تھے کہ آپ کسٹمر سے کہیں وہ ہمارے لیے FDA بائی کر لے تو ہم پروڈکٹ ان کو دے دیں گے. جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کا یہاں پہ سیٹ جو ہیں وہ بیٹھ کے پروڈکٹ کو بیچیں گے، ڈیفینیٹلی وہ جتنی مرضی اچھی کوالٹی ہو، لو پرائس بھی ہو، وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک بیسک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ آپ نے یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ کو ریکوائرڈ ہے، آپ کے پاس وہی نہیں ہے. مطلب ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن کی، لائسنسنگ کی کمی ہے. جی. اچھا ارسلان، دوسری ہم لوگ بات کرتے ہیں لائسنسنگ کے علاوہ آپ کا کیا خیال ہے ٹولز؟ ہمارے جو ورکرز ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ چائنیز جو ہے ایک بندہ ہے وہ اتنی بڑی سیمنٹ کی بوری جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، خود ہی اس کو کاٹ رہا ہے، اور جتنے میں ہمارا ایک مزدور ایک بوری لے کے جاتا ہے وہ 10 بوریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے بھی گیا، بالکل اس کو کاٹ کے سیمنٹ پھینک بھی دیا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ان فیکٹریز نے جو ہے وہ آٹومیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ٹھیک ہے، چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے پروسیس کو جو ہے وہ انہوں نے آٹومیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کسٹمائز کرنے کی کوشش کی ہے پروسیس کو، کہ کہاں پہ ہم کم سے کم ٹائم جو ہے وہ لگے اور ہماری جو ہے وہ آؤٹ پٹ انکریز ہو سکے، پروڈکشن کو جو ہے وہ اسکیل کر سکیں. تو ان کا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروسیسز ڈیفائن کر کے ان کو آٹومیٹ کر لیں. جبکہ یہاں پہ جو ہے ہم آج بھی رجسٹروں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کھاتے ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک کمپیوٹر پہ یہ سسٹم نہیں بنا پا رہے، تو ہم لوگ کس طریقے سے وہ پروڈکشن اور آٹومیشن، وہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں. پروڈکشن مطلب آپ دیکھیں نا، ایک لیدر ہے، لیدر جاتا ہے پاکستان سے چائنا، ہم ایک لیدر سے کے اندر سے 2 تہیں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر لیدر نیچے سے وہ چھیل بولتے ہیں ہم لوگ. چائنیز اسی لیدر سے 6 تہیں نکالتے ہیں، ہم 2 نکالتے ہیں، وہ 6 نکالتے ہیں. تو ہم لوگ کیسے ان کی کاسٹ، پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ ہم لوگ ہاتھ سے بٹوا کاٹتے ہیں، وہ کینچی سے، ابھی تک وہ کینچی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے لیزر کٹنگ کرتے ہیں، سے کاٹ رہے ہیں. بالکل. تو کیسے ہم لوگ ان کی کاسٹ کے اوپر پورا مطلب ہم لوگ اسی لیے تو کمپیٹ کر نہیں پا رہے نا. اور چائنا کی سب سے بڑا ان کو فائدہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا سارا جو ہے وہ، میں پھر سے وہی بات کروں گا کہ ان کی ساری جو فوکس تھا، انرجی تھی، پیسہ تھا، انویسٹمنٹ تھی، وہ انہوں نے ان چیزوں کے اوپر لگا کے اس کے اوپر جو ہے ان کو ایفیشینٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کی پروڈکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ لو سے لو ہوتی ہے.
اچھا ارسلان ٹھیک ہے، یہ تو مطلب انہوں نے ٹولز پہ انویسٹ کیا، کے پی آئیز پہ انویسٹ کیا، پروسیجرز پہ انویسٹ کیا، اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس کی بہت ساری وجہ شاید یہ بھی تھی کہ چائنیز کو آتا ہو نہ ہو، چائنیز گورنمنٹ نے پالیسی میکنگ کی تو بہت سی جو جاپنیز مینوفیکچررز تھے، جو جرمن مینوفیکچر تھے، جو برٹش اور امریکن مینوفیکچررز تھے، جب انہوں نے اپنی فیکٹریز چائنا کے اندر کھولی تو وہ سارے کے سارے جو وہ پروسیجرز تھے، جو وہ ٹولز تھے جو اپنے ملکوں میں اپنی مینوفیکٹریز کے اندر وہ استعمال کرتے تھے، وہ چائنا کے اندر لے آئے. بالکل تو جس سے چائنیز انڈسٹری جو ہے اس نے سیکھا، Learn چائنیز کیا وہاں لوگوں سے، نے سیکھا، exactly. اور سیکھنے کے بعد ہائی کوالٹی پروڈکٹس جو ہیں وہ لو کاسٹ کے پہ اوپر جو بنا ہیں وہ سکتے پروڈیوس کی. اس سارے پروسیس کے اندر ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں یہاں پر آپ بتائیے کہ جو ہمارے باسز ہیں اور جو چائنیز باسز ہیں، ایک تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ چائنیز باس اور پاکستانی باس کے اندر کیا کوئی فرق ہے، نمبر صحیح ون. ہے. وہاں کی مینجمنٹ میں اور پاکستان کی مینجمنٹ میں آپ کیا فرق دیکھتے ہو؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہمارے یہاں پر مطلب ویسے ہم لوگ کام کرنا چاہتے نہیں، بچپن سے ہمیں عادت نہیں، لیکن ان کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہاں اور یہاں میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوٹی سی کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ جیسے میں فیکٹریز میں اکثر میرا جانا ہوتا ہے، تو جب بھی ہماری فیکٹری میں کوئی وزٹ ہوتا ہے تو ان کے جو باس ہے فیکٹری کا، جو ہائر اس وقت اویلیبل ہے، وہ آپ کو ریسیو کرے گا، آپ کے لیے چائے خود بنائے گا. چائے کے برتن دھونے والے ہیں تو آپ کے سامنے وہ خود دھوئے گا، بنائے گا، بنا کے آپ کو پیش کرے گا. وہاں پہ کوئی اسسٹنٹ، کوئی ورکر، اس یہ کی وجہ چیزیں کیا ہے نہیں ارسلان؟ اس کی ہیں. یہ ان وجہ کے کیا ہے؟ کلچر کا حصہ ہے. دے وانٹ ٹو گیو یو رسپیکٹ. جو ایلیمنٹ ہے وہ نہیں تو ہم بھی رسپیکٹ تو کا ہے. دیکھیں، اب ہاں. ہمارا جو سیٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ جو میرا کسٹمر آ رہا ہے نا وہ پہلے اس کو پتہ چلے کہ میں یہاں پہ سیٹ ہوں. اچھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کوئی اگلی بات پہ جائے گا. مایا والا سوٹ پہن کے ٹھیک جوتی ہے، سے کریچ کریچ کی آواز نہیں ہونی یس چاہیے. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز اگر ہم ان کے کلچر سے میں نے جو آبزرو کی وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ فیکٹری میں اس کا فیکٹری کا ورکر کام کر رہا، کھانا کھا رہا ہے، باس بھی وہیں بیٹھ کے کھانا کھائے گا. جس لائن میں ورکر لگے ہوئے ہیں باس لائن میں لگے گا، اپنی باری کا انتظار کرے گا اسی طریقے سے جس سے عام ایک لیبر کو کھانا مل رہا ہے اسی طریقے سے اس کو کھانا وہاں پہ ملے گا، وہاں بیٹھ کے وہ کھائے گا. جب اتنا کلوز وہ اپنی لیبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں وہ لیبر اس کے ساتھ کام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں. پھر اس کے بعد اگر لیٹ سپوز میں جاتا ہوں فیکٹری میں اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ جی میں خود پرچیز نہیں کر رہا، میں کسی کے لیے پرچیز کر رہا ہوں، تو آپ کو وہ اس طریقے سے ریسپیکٹ دیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ فیکٹری ہی آپ کی ہے. وہ آپ کو کبھی وہ مجھے بیچ میں سے بائی پاس کرنے کی کوشش تو دور کی بات سوچتے بھی نہیں. یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ اگر میں کسی ایجنٹ کو کمیشن دے دی تو میں کیسے کماؤں گا؟ یہ چکر ایسا نہیں ہے. دیکھیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں تو ایسے ہوتا ہے. پاکستان میں تو وہ چاہتا ہے کہ میں پہلے آرڈر میں اس کو یہاں پہلے اس بندے کو بیچ میں سے نکالوں جو یہ آرڈر لے کے آئے. ہاں. ٹھیک ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ یہاں پہ ڈفرینس ہے پاکستانی باس کے اندر اور چائنیز باس کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو لیبر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کرتی ہے کیونکہ ان کا باس ان کے ساتھ لائل ہے، ان کے ساتھ نیچے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں پہ کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ فلی اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ پاکستانی باس جو ہے وہ نہ اپنی لیبر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ اس طریقے سے ماشاء اللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے. بالکل ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کر رہی ہیں. مطلب ان کا باس جو ہے وہ ورکر کے ساتھ ورکر ہے. جی. اور ایسا تو اچھا ایک بڑا چائنیز میں بڑا سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس فیکٹری وہ بہت بڑی کمپنی ہے، تو اس کے بعد اس کمپنی کا مالک کون ہوگا؟ اس کے بعد باس کون ہوگا؟ باس مالک تو خیر اس کا بیٹا ہی ہوگا، لیکن اس کا باس کون ہوگا؟ دیکھیں اس کا جو سیلز پرسن ہے وہ بھی اس کا باس ہے. کمپنی کا جو سیلز پرسن ہے وہ بھی اس کمپنی میں ایسے ہی کام کرتا ہے جس طریقے سے اس کمپنی کا باس کام کر رہا ہے، اتنی ہی دیانتداری کے ساتھ، اسی محنت، اسی لگن کے ساتھ جس طرح سے باس چاہ رہا ہے. جس طرح باس چاہتا ہے کہ میرا بزنس گرو کرے، اسی طریقے سے وہ سیلز پرسن بھی چاہتا ہے کہ یہ والی کمپنی اسی طریقے سے گرو کرے. پاکستان میں کیسے کلچر بلڈ کریں ارسلان؟ یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ہاؤ ٹو سے کہ ہمیں ایجوکیٹ ہی کرنا پڑے گا، بار بار اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی، دکھانا پڑے گا. ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان پاکستانی سیٹس کو لے کے جائیں ایک دفعہ چائنا، ٹھیک ہے، ان کو جا کے فزیکلی دکھائیں، وہاں پہ رکھیں، ان کو کچھ دیں، فیکٹریز میں بیٹھیں، ان کے باسز کے ساتھ بیٹھیں، کچھ سیکھیں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا.
تو اس کا آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو فیکٹریاں جو ہیں ان کی جو لو کاسٹ مطلب ہائی کاسٹ پروڈکشن ہے اور لو پروڈکشن ہے، اس کی ریزن گورنمنٹ تو ہو سکتا ہے ہو، لیکن ہم خود بھی ہیں، خود بھی ہیں، ڈیفینیٹلی ہم خود بھی ہیں. اس کی وجہ مالک یہ بھی شریک ہے جرم ہے اور ورکر بھی. اس گنگا میں سب نہا رہے ہیں، اس گنگا میں سب نہا سب رہے ہیں. نہا رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ لیول پہ ہیں سب. وہ میرے ایک استاد ایک شعر پڑھتے ہیں نا، معلوم نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج میں نے شہر میں ایک عجب سا منظر دیکھا، آج میں نے شہر میں ایک عجب سا منظر دیکھا، ہر ہاتھ میں پتھر اور ہر سر زخمی دیکھا. صحیح، گڈ. تو یہ تھا جی پاکستانی باس، چائنیز باس، پاکستانی ورکر کلاس کا ایٹیٹیوڈ اور چائنیز ورکر کلاس کا ایٹیٹیوڈ. وہاں پر باس کیسے کھانا کھاتا ہے، یہاں پر باس کیسے کھانا کھاتا ہے، وہاں پر باس کون سا واش روم استعمال کرتا ہے، یہاں پر باس کون سا واش روم یوز کرتا ہے، وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی فیکٹریز کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، تو یہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو یہ چیزیں ڈسکس اس لیے کی جاتی ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہمیں پاکستان نے تو ترقی کرنا ہے اور بہت ترقی کرنی ہے. ہم دنیا کو انشاءاللہ سرپرائز کریں گے جس طرح پاکستان نے دفاع میں دنیا کو سرپرائز کیا. لیکن وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ترقی جو ہے نا وہ قسمت میں لکھی جا چکی. یس. اب اس کے اندر کون اپنا نام لکھواتا ہے، یہ اس کی دوڑ ہے. ابھی پاکستان تو عظیم بنے گا، اس کی عظمت کے اندر کون حصہ ڈالے گا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری جدوجہد اس چیز کی ہے. تو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، امید سے رہیے. انشاءاللہ آپ بھی ترقی کرو گے اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا. ارسلان بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.